نمازوں کو چھوڑنے والوں کو آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو وہ ہوگا، لیکن کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیف دنیا میں بھی ملتی ہیں اور وقت موت بھی ان کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کا ایک عبرتناک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا زمانہ ہے۔ حضور جلوہ فراز ہیں، مسجد نبوی شریف کا صحن ہے کہ ایک جوان روتا چیختا بلبلاتا ہوا حضور کی خدمت میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس آنے والے جوان سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس جوان نے کہا، حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں ایک دیہات سے یہاں آیا ہوں، ایک دیہات سے میرا تعلق ہے، میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا، کفنانے والا بھی میسر نہیں ہے۔ جب اتنا سنا اور اس کے رونے کو حضور نبی رحمت نے دیکھا تو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور نے کہا کہ جاؤ اس کے باپ کے غسل اور کفن کا انتظام کرو۔ حضور کا حکم پا کر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جوان کے گھر پہنچتے ہیں دیہات کے اندر، اور جانے کے بعد جب اس کے باپ کو غسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو شیخین کریمین نے جو منظر دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ صحابہ جب اس میت کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس شخص کی شکل، اس کی صورت کالے سور، کالے خنزیر کی طرح ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی اور آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دو۔ خبر پا کر حضور نبی رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے جب اس کی شکل و صورت کو دیکھا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، اے رب تبارک و تعالیٰ اس کی اصلی حیت پر، اصلی شکل پر اس کے چہرے کو پھیر دے۔ اب حضور دعا کریں پھر دعا رد تو ہو نہیں سکتی، تو اس کے چہرے کو انسانی شکل میں واپس تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ غسل دیا گیا، کفنا دیا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اب جب نماز جنازہ لوگوں نے ادا کر لی تو اس کے بعد پھر کسی نے کہا دیکھے تو صحیح کہ اس کا چہرہ بدستور قائم ہے یا پھر کالے سور، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا ہے۔ تو کہا پھر جب کپڑا ہٹا کر کے دیکھا گیا اس کو نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد تو پھر واپس اس کی شکل و صورت کالے خنزیر اور کالے سور کی طرح ہو گئی تھی۔ جب دوبارہ تبدیلی دیکھی تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر اس جوان کو بلایا اور اس سے کو بلا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بتا تیرے باپ کا عمل کیا تھا، یہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی شکل کالے سور، کالے خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے بار بار۔ تو اس جوان نے بتایا کہ میرا باپ اکثر جب نماز کا ٹائم، نماز کا وقت آتا تھا تو یہ سو جایا کرتا تھا، نماز ضائع کر دیتا تھا، نمازوں کو ترک کر دیتا تھا، نماز ادا نہیں کرا کرتا تھا۔ اتنا سننے کے بعد پھر غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چہروں کو فیس واش، کریم، پاؤڈر لگا کر کے دنیا کے سامنے بن سور کر کے نکلنے والے نوجوان، میرے بھائی، میری بہنیں، بیٹیاں سنیں، اس غیب داں نبی نے ارشاد فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے خدا کو ایک مانا، جس کے کہنے پر آخرت کو مانا، اس غیب داں نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب بے نمازی قبر سے اٹھے گا تو پھر اس کا چہرہ بھی کالے سور، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمان، غور کرنے کا مقام ہے، یہ حضور کے ظاہری زمانے کی بات ہے۔ پھر آج اگر ہم نمازوں پر نماز ترک کرتے رہیں اور پھر سمجھے کہ ہم ہی باعزت رہیں، ہم باوقار رہیں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں، آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں، وقت موت بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم سمجھے نا، چہرے پر ایک پھنسی بھی نکل آئے تو پارٹیوں میں جانا ترک کر دیتے، یا رشتہ دار کی شادی میں جانے کا ارادہ ترک کر دیتے۔ اس پھنسی کی وجہ سے چہرہ اس قابل نہیں کسی پارٹی میں جا سکیں، تو پھر آج نمازیں چھوڑ کر کل رب کے حضور کالے سور، کالے خنزیر کی شکل میں چہرہ لے جانے کے لائق ہیں ہم؟ کیا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ اس لیے توبہ کر رب کے حضور آگا نمازوں کی قضا کر لے، جو قضا ہو چکی ان کو ادا کر لے اور آئندہ عزم مصمم کر لے، وقت پر ادائیگی کی توفیق دے رب تبارک و تعالی ہم سب کو، اور ہمارے
گناہوں کی وجہ سے، ان کی نحوستوں کی وجہ سے، رب تبارک و تعالی نمازیں جو قضا کی چھوٹ چکی ہیں ان کی وجہ سے مولا ہمیں عذاب رب سے اور عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما، وقت موت کی تکلیفوں سے نجات دے مولا، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔